بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ ہے اور آج ہم قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر بیان کریں گے وہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک اور صفت کا بیان کیا ہے کہ کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ تفسیر، ہم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ زکوٰۃ کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر و ریاکاری، بغض و حسد، دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اخروی کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، ترجمہ، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دعا مانگا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور اس دعا کے لیے وہ الفاظ سب سے بہترین ہے جو اوپر حدیث شریف میں مذکور ہوئے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت کی تفسیر جس میں بیان کیا گیا کہ مومنین اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس آیت کی دوسری تفسیر بھی بیان کی گئی کہ مومنین اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو بری صفات یعنی ریا، تکبر، دنیا کی محبت سے بچاتے ہیں۔ اب یہاں میں ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں جس کا موضوع ہے قرآن کی تعلیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یاد رکھیں، جو لوگ ہا، عین، صاد وغیرہ کے صحیح تلفظ پر قدرت نہ رکھتے ہوں، انہیں لازم ہے کہ صحیح حروف کے لیے حتی الامکان کوشش جاری رکھیں، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اسے معلوم ہوا کہ اگر انسان کے تلفظ درست نہ ہوئے اور الفاظ کے میننگ چینج ہو گئے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا اور سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو، چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے یعنی اناج کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے، تو اسے معلوم ہوا کہ حلق میں دھواں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔